تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس جاری۔ تعلیمی اداروں کو 3 مرحلوں میں کھولنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے بارے سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی۔ ایس او پیز کو حتمی شکل دینے کے علاوہ مختصر اکیڈمک سلیبس اور 2021 میں امتحانات پر بھی گفتگو۔ اجلاس میں یکساں نصاب تعلیم کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں، کاروبار چلانے کے لیے تاجر آگے آئیں۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا خطاب۔ مشیر خزانہ نے کہا، معاشی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا اور عمل درآمد کرانا ہے۔ کم لاگت پر انرجی اسکوپ 2 متعارف کرانا بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا میں چوتھی اور ایشیا میں پہلی نمبر کی مارکیٹ بن گئی۔ علاج کروانا نواز شریف کا حق ہے۔ پارٹی نے میاں صاحب کو علاج مکمل کرانے کے بعد واپس آنے کا مشورہ دیا ہے۔ LNG کیس کی سماعت کے موقع پر شائستہ خان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نواز شریف کی جب سرجری ہوگی تو اسپتال جائیں گے۔ میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ آج نیب کی حقیقت بچہ بچہ جانتا ہے۔ نیب چلا لیں یا ملک۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے LNG ضمنی ریفرنس میں نامزد 5 نئے ملزمان کو 22 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ ملکی ترقی کے لیے کرپشن کے کینسر کو جڑوں سے ختم کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن سمیت پارٹی وفود سے گفتگو۔ چودھری سرور نے کہا، افراتفری اور ناامیدی پھیلانے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کراچی کے لیے 1113 ارب روپے کا پیکیج وزیر اعظم کا تاریخی اقدام ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور احساس پروگرام غریب دوستی کی عظیم مثال ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں 15 نکاتی ایجنڈے سمیت ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آرڈیننس کی منظوری دے گی۔ پورٹ قاسم کراچی پر LNG ٹرمینل کے قیام کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ پاکستان میں فیری سروس شروع کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں میں 394 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,98,903 ہو گئی۔ ایک دن میں مزید 3 مریض دم توڑ گئے۔ اب تک 2,86,016 مریض مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 170 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 42,190 کی سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 6 پیسے اضافے سے 165 روپے 82 پیسے ہو گئی۔ فضائیہ پر ملک بھر میں قومی جوش و جذبہ عروج پر۔ کراچی میں پاک فضائیہ کے نشان حیدر پانے والے شہید پائلٹ راشد منہاس کی قبر پر پروقار تقریب۔ چاقو چوبند دستے کی سلامی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ صدر ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل عباس گھومن نے کہا، پاک فضائیہ ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ آگے رہی ہے۔ پچھلے سال 27 فروری کو بھی اسی عزم کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ کاچو میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ امدادی سامان نہ ملنے پر متاثرین کا احتجاج۔ سینکڑوں مکانات منہدم ہونے کے باوجود خیمہ بستی قائم نہ ہونے پر متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ڈائریا سے مزید 2 بچے جاں بحق۔ کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور جانوروں کے چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ راجر پور سے گزرنے والے دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 5,60,000 کیوسک ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی نقل مکانی جاری۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध से भी टिड्डी दल का खात्मा। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सिर्फ बलोचिस्तान के एक ज़िला लसबेला में टिड्डी दल मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2 लाख से हेक्टेयर से ज़ायद रकबे का सर्वे मुकम्मल। लसबेला में 280 हेक्टेयर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया गया। पंजाब इंटर बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन्स के इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर के 9 सानवी तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2020 के नताइज का ऐलान 14 सितंबर को करेगा। इंटरमीडिएट 2020 के नताइज का ऐलान 17 सितंबर की शाम किया जाएगा। और सऊदी अरब फ़लस्तीन का मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहता है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। शाह सलमान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की तारीफ़। कहा सऊदी अरब फार्मूले पे अमल चलता रहता है। तालीम का अहम इजलास जारी। ज़रा के मुताबिक वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। मुशावरत जारी है। तजवीज़ में कहा गया है कि पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से ऊपर क्लासेस को खोला जाए। दूसरे मरहले में 23 सितंबर से छोटी जमातें खोली जाएंगी। छठी से 8वीं जमात की इजाज़त दी जाएगी। आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी ने। जी ज़ैगम, अहम मामले पर क्या अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, ये बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कर रहे हैं। और ये असूली तौर पर इतफाक़ कर लिया गया है कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं उनकी तमाम क्लासेज जो है वो खोल दी जाएंगी। 15 सितंबर से जो कॉलेजेस के तमाम बच्चे उनका जो डाटा है वो मॉनिटर किया जाएगा, जबकि इसके बाद 23 सितंबर से छठी से 8वीं जमात की जो जमातें हैं वो क्लासेज हैं उनको इदारों में बुलाया जाएगा। जबकि आखिरी मरहले में जो कोरोना की सूरत हाल मॉनिटर करने के बाद जो 30 सितंबर से जो 5वीं तक की जो क्लासेज हैं, छोटी क्लासेज हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी मुशावरत जारी है। वज़ारत सेहत के हुक्काम ने इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है और कोरोना के जो केसेस हैं उस हवाले से जो तमाम शुरकात थे उनको वीडियो लिंक के जरिए आगाह किया है। इस हवाले से जो आज ये असूली तौर पर फैसला करने के बाद जो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस है वो अपनी जो तजावीज़ हैं वो कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाएगी और उस हवाले से जो हतमी फैसला है वो किया जाएगा कौमी राब्ता कमेटी की जानब से। लेकिन इस वक्त तक जो असूली तौर पर इतफाक़ कर लिया गया है कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। ज़ैगम नकवी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूल में मास्क का इस्तेमाल पर लाजमी होगा। कोरोना बढ़ा तो वो स्कूल या मुतल्लिका इलाके के स्कूल्स बंद किए जा सकेंगे। बुखार या खांसी की सूरत में बच्चे स्कूल ना आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारी नुमाइंदा रिजा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी सतह पर बनाई गई तालीमी कमेटी के फैसले के बाद वज़ीर आला सिंध ने भी तमाम सिंध भर के तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला किया है। और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ये कहना है कि पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमुल तमाम जमातें खोल दी जाएंगी, जबकि 22 सितंबर से 6 से 8 जमात, जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस भी खोल दी जाएंगी। जबकि उनका ये भी कहना है कि अगर किसी स्कूल या इलाके में कोविड-19 बढ़ता है तो वो स्कूल या मुतालिका इलाके के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। जबकि स्कूल में बच्चों का सर्जिकल या फिर कपड़े का मास्क जो है इस्तेमाल करना तमाम अमले का और बच्चों का जरूरी होगा। जिस स्कूल में इंतजामात नहीं किए गए होंगे कोरोना वायरस से हिफाजती और बचाव के लिए, तो उस स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर वो स्कूल खुलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। तमाम सूबे महकमा सेहत के साथ मिलकर मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील देंगे जो रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का मुआयना भी करेंगे और महकमा सेहत को इस हवाले से आगाह भी करेंगे। ये हतमी फैसला किया गया है वफाकी जो वज़ीर तालीम के ज़ेर सदारत इजलास जारी था उसके बाद ये वज़ीर तालीम सिंध ने ऐलान किया है और तमाम सिंध में तालीमी इदारे अब 15 से। रिजा फातिमा, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस पर बराह रास्त लाहौर लिए चले गए वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वाहिद इदारा है कि जिसके ऊपर हम जितना रश्क कर सकें उतना कम है। आपने हर मुश्किल वक्त में
جو اس صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. کبھی سیلاب ہو، آگ ہو، دھماکہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ایک کال کے اوپر فوراً پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا رسپانس ٹائم کبھی کم نہیں ہوا. اور جب میں نے پہلی میٹنگ لی ہے تو مجھے بتایا گیا کہ 15 سال کے بعد اس بورڈ کی ہم نے میٹنگ پہلی کی ہے، ریسکیو 1122 کی، اور آپ لوگوں کا سروس اسٹرکچر بھی کمپلیٹ نہیں تھا، اور وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر ہی اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، آپ کا سروس اسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوگا. آپ کے جو الاؤنسز منجمد تھے وہ ہم نے اوپن کیے، اور ریسکیو کا جو دائرہ کار ہے تمام اضلاع تک، بلکہ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک ہم نے بڑھا دی ہے. ہم نے اپنی پچھلی میٹنگ کے اندر جو ریسکیو سینٹرز کی جو موٹر بائک سروس ہے یہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے تمام تحصیل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اور جو موٹر بائک سروس ہے اس کو ہم پنجاب کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں انشاءاللہ وہاں تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے دوسرے صوبے ہیں KPK اور بلوچستان کو جو یہاں کی اکیڈمی ہے اس نے ٹرین کیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ بھی یہ سروس شروع ہو جائے گی تاکہ پاکستان کے جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی سروس سے مستفید ہو جائیں. اور جس طرح کہ DG صاحب نے بتایا کہ پولیس طرز پہ آپ کے جو الاؤنسز ہیں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو میں کہتا ہوں وہ اس کا بھی جائزہ لیں. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جو ادارہ عوام کی خدمت کر رہا ہوں اس کی خدمت میں انشاءاللہ حکومت پنجاب پیچھے نہیں رہے گی. اور میری آپ سے یہی ایڈوائز ہے کہ جس طرح سے آپ جس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باقی ادارے بھی اس طرح آپ کی تکلیف کریں گے. ہم پوری ٹیم جو ہوگی اسی طرح ریسکیو کی طرح انشاءاللہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے LNG کیس کے ضمنی ریفرنس میں نامزد 5 نئے ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے ملزمان کو 22 ستمبر کو طلب کر لیا. اسی متعلق تفصیلات بتائیں گے زیغم نقوی. LNG کیس کے ضمنی ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے صاحبزادے سمیت نامزد 5 نئے ملزمان کو نوٹس جاری. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج اعظم خان نے سماعت کرتے ہوئے ضمنی ریفرنس میں نامزد نئے 5 ملزمان کو 22 ستمبر کو طلب کر لیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا آج نیب کی حقیقت بچہ بچہ جانتا ہے. 1 سے 4 کا کمیشن بنا دیں تاکہ آئندہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. نہ ہم نیب سے گھبراتے ہیں نہ ہم نیب سے ڈرتے ہیں. الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال پاکستان کی خدمت کی. ایک کرپشن کا کیس 5 سال میں عمران خان اور نیب کا چیئرمین بتا دی. شاہد خاقان نے مزید کہا نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ علاج مکمل کرانے کے بعد ہی آئیں. علاج کروانا ان کا حق ہے. عدالتوں کی کارروائی نہیں رک رہی. میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کروا دی ہیں. زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں، کاروبار کے مواقع پیدا کرنا ہے. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کہ حکومت نے بہترین اقدامات اٹھا کر ملکی معیشت کو درست سمت میں ڈال دیا ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. حکومت کا کام اصل میں بزنس کرنا نہیں ہوتا. کچھ ادارے ہوتے ہیں حکومت کے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹ پہ چلتے ہیں، ہر دنیا میں ہر بزنس حکومت میں. لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر کرے. خود نہیں بزنس میں پڑ جاتی. اس میں یہی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر میں 19 بلین کدھر پہنچ گیا تھا، وہ پازیٹیو میں آ گیا پچھلے مہینے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اس لیے اکانومی کا پہیہ چل پڑا ہے. راجن پور دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. کوٹ مٹھن کے مقام پر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں کوٹ مٹھن سے ہمارے نمائندے یاسر اقبال سے. جی یاسر، آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، میں اس وقت دریائے سندھ کوٹ میٹھن کے مقام پر موجود ہوں جہاں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس وقت دریائے سندھ کوٹ میٹھن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,60,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ لوگوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے جو دریا کے جو بیٹ کے علاقوں میں جو غیر قانونی لوگ آباد تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے سامان نکال رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے اعلانات کرائے تھے کشتیوں کے ذریعے کچے کے علاقے میں بھی پانی کی سطح جو سی ہموار ہو رہی ہے، آپ اپنے گھروں سے نکلیں۔ یہاں پہ متاثرین جو سے اپنا سامان اٹھا کے کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمارے متاثرین سے جب بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے چولہوں میں پانی پہنچا ہے بھی ہم کھانا پکانا نہیں سکتے تھے تب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہاں پہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈرون کیمروں کے ذریعے حفاظتی بندوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے متاثرین کی وہاں پہ انہیں ایویکویٹ کر کیا جاتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں ریسکیو کی جانب سے، جہاں پر ریسکیو کی کشتیوں کے اوپر لوگوں کو ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ جی